السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 13ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورۃ المائدہ سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ سورۃ المائدہ مدنیہ، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5۔ وجہ تسمیہ، اس سورہ کی آیت نمبر 112 میں عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ ہے کہ کیا اللہ آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار سکتا ہے۔ اس میں لفظ مائدہ کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مدنی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے اواخر یا سن 7 ہجری کے اوائل میں اس کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون، آخرت کا خوف دلا کر یہود و نصارہ اور دیگر کفار و مشرکین کی روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، چونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے جس کی تکمیل کا اعلان اس سورہ میں کر دیا گیا ہے۔ تعداد آیت، اس میں 120 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک میں شرعی حدود و قیود کی مکمل پاسداری کرنے کی تاکید کی گئی ہے، چاہے وہ عہد و پیمان حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں یا حقوق العباد سے۔ بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے جانور جیسے گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری جیسے مویشیوں کی حلت حلال ہونے کا اعلان ہے۔ اللہ کی عظمت اجاگر کرنے والے شاعر کی بے حرمتی سے منع کیا گیا ہے۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہم تعاون کرنے کا درس دیا گیا ہے، جبکہ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ممانعت کرنے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے کسی قوم کی دشمنی میں کسی پر زیادتی کرنے سے روکا گیا ہے۔ مردار جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر یا ٹکرانے سے مر جانے والا یا کسی درندہ کا چیرا پھاڑا یا کسی آستانے پر ذبح کیا ہوا جانوروں کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے۔ جان بچانے کے لیے بطور سد رمق اگر کوئی شخص ان کا استعمال کر لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ فال گیری یعنی فال کھلوانا کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسلام اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی تکمیل اور اتمام نعمت اور بطور دین اس کی پسندیدگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر کافروں کے مایوس ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ پاکیزہ چیزوں کی حلت اور سدھائے ہوئے کتوں کا شکار حلال کہا گیا۔ اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی پاک دامن عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی، البتہ محتاط رہنے کا درس بھی دیا گیا، ورنہ اگر ان کے دام فریب میں آنے سے ایمان ختم ہوا تو سارے اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک میں نماز ادا کرنے سے قبل طہارت کا حکم، وضو کی تعلیم، پاک رہنے کی تلقین، تیمم کے بعض احکام، اتمام نعمت پر شکر گزاری کا درس، عہد و پیمان کی پاسداری کا حکم، شہادت حق کے لیے اٹھ کھڑا ہونے اور کسی قوم کی دشمنی سے بالا تر ہو کر نظام عدل و انصاف قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان تمام کی بنیاد تقوی کو قرار دیا گیا۔ ایمان و عمل صالح پر مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ ہے اور کفر تکذیب پر جہنم کی وعید ہے۔ اہل ایمان کو صرف اللہ ہی پہ توکل و بھروسہ کا درس دیا گیا۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 تک میں اہل کتاب کی نصیحت کے ذریعے اہل ایمان کو عبرت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، تعظیم رسول اور صدقہ و خیرات کی وجہ سے اللہ کی معیت و قربت حاصل ہوتی ہے، نیز یہ اعمال گناہوں کا کفارہ اور دخول جنت کے اسباب ہیں۔ اور نقض عہد وجہ لعنت، وعدے کا توڑنا لعنت کا سبب اور علت قساوت ہے۔ اہل کتاب کی حرکت، تحریف کتاب،
احکام سے غفلت وجہ بغض و عداوت ہے۔ تحریف آیت، نصیحتوں کو بھلا دینا وغیرہ جیسی حرکتوں پر گرفت کی گئی ہے۔ ان کی خباثتوں کا، ان کی خیانتوں کا پردہ فاش کیا گیا ہے، تاہم عفو و درگزر سے کام لینے کی نصیحت کی گئی ہے۔ قرآن اللہ کا نور اور کتاب مبین ہے جو اہل کتاب کے مخفی راز کو واضح کرتا ہے، جس کے ذریعے ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکالا جاتا ہے اور سلامتی کی راہ دکھائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 19 میں عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے۔ غیر معمولی طریقہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے وہ اللہ کا بیٹا نہیں، ایسا عقیدہ قطعاً غلط اور بے بنیاد ہی نہیں بلکہ کفریہ ہے۔ اللہ اپنی سنت و دستور کا خود مختار ہے، جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہودیوں کی بھی تردید کی گئی ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ مغفرت و عذاب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دیں، چاہے تو مغفرت عطا فرما دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعد عرصہ دراز تک نبوت و رسالت کی بندش رہی، یعنی فترت کا زمانہ رہا۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ کی بعثت ایک طرف اہل کتاب پر اتمام حجت ہے تو دوسری طرف پوری دنیا کے لیے بشیر و نذیر کی حیثیت سے اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 میں بنی اسرائیل سے نبوت و رسالت اور حکومت و بادشاہت عطا کیے جانے پر شکر کا مطالبہ ہے، اور ارض مقدس میں فاتحانہ شان سے داخل ہونے کی تلقین کی گئی ہے، مگر یہودیوں نے بزدلی دکھائی اور موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے جملے استعمال کیے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم یہاں تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے اپنی برات کا اظہار فرمایا تو اللہ نے یہودیوں کے لیے 40 سالوں تک ارض مقدس میں داخلہ حرام و ممنوع کر دیا اور میدان تی میں بھٹکنے پھرنے کو لازم کر دیا، یعنی رسول کی مخالفت اور جہاد سے دوری وجہ محرومی نعمت ثابت ہوئی۔ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 میں روئے زمین میں بارگاہ الہی میں پیش کی جانے والی پہلی قربانی کا تذکرہ ہے۔ بابا آدم کے 2 بیٹے حابیل و قابیل نے قربانیاں پیش کی۔ حابیل نے تقوی شعری کے ساتھ اور قابیل نے مطلب برآری کے لیے قربانیاں پیش کی۔ حابیل کی قربانی کو شرف قبولیت بخشا گیا، جبکہ قابیل کی قربانی مقبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حسد وہ خطرناک مرض ہے جو قتل جیسے سنگین جرم پر آمادہ کر دیتا ہے اور ندامت و شرمندگی سے دوچار کر دیتا ہے۔ حسدی کی وجہ سے روئے زمین پر قتل انسانی کا یہ پہلا واقعہ پیش آیا، اس لیے قیامت تک پیش آنے والے قتل کے واردات کے گناہ قابیل کے سر ڈالے جائیں گے۔ دراصل ایک انسان کا قتل ایک نسل کو قتل کرنا ہے، جسے پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا گیا، اور ایک انسان کو بچانا پوری نسل انسانی کو بچانا ہے۔ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے، روئے زمین میں فساد مچانے والے عبرتناک سزا کے مستحق ہیں۔ ان کو قتل کیا جائے، تخت دار پہ لٹکائے جائیں، خلاف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا پھر انہیں جلا وطن شہر بدر کر دیا جائے تاکہ لوگ ایسی حرکت کرنے سے بعد آ جائیں۔ آیت نمبر 35 سے 40 تک میں حصول کامرانی کے لیے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور قربت الہی کے لیے مناسب ذریعہ و وسیلہ اپنانے اور جہاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کفر اتنا بڑا جرم ہے کہ بروز قیامت روئے زمین کی ساری دولت بطور فدیہ دے کر بھی عذاب الہی سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عذاب جہنم سے بار بار نکل بھاگنے کی کوشش بھی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ دنیا میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، قانون کی گرفت میں آنے کے بعد ہاتھ تو کٹ ہی جائے گا، البتہ توبہ کرنے پر آخرت کے عذاب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اللہ اپنی مشیت کا مالک ہے، جو چاہے گا کرے گا، چاہے عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ مکمل اختیار مالک و مختار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مجرم خواہ کتنا ہی فسادی ہو، عدل انصاف کے ساتھ ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، جرم و گناہ سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 47 تک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، یہودیوں اور منافقوں کی اذا رسانیوں پر دل برداشتہ و غمزدہ نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ اہل کتاب کی حد شکنی کی چند مثالیں اور کتاب الہی کو پس پشت ڈال دینے کی داستان سنا کر اہل ایمان کو ایسے عہد شکن اور فسادی لوگوں کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔
اہل کتاب کی جاسوسی کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کی صفائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ دنیا و آخرت کی ذلت و خواری اور عذاب عظیم سے دوچار ہوں گے۔ ایسے لوگ اگر آپ کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے کو آئیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو فیصلہ کیجئے اور چاہے تو ان سے اعراض کیجئے۔ البتہ یہ یاد رہنی چاہیے کہ مجرم چاہے جتنا بڑا فسادی و شریر ہو، منصف عدل و انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہودیوں کی اصلاح و رہنمائی کے لیے تورات کا نزول ہوا۔ بنی اسرائیل کے علماء فقہ اسی کی روشنی میں فیصلہ کیا کرتے تھے، کیونکہ انہی کو اس تورات کا محافظ و نگہبان بنایا گیا تھا۔ تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے اہل کتاب پر کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قصاص کا حکم بیان ہوا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قانون شریعت کی خلاف ورزی پر ظالم ہونے کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ اور نزول انجیل مقدس کا ذکر بھی، اور اس حقیقت کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اگر اہل انجیل بھی انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ بھی فاسق قرار دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 51 تک میں قرآن مجید کو مبنی بر حق و صداقت ہونے، گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کے مضامین کی نگہبانی کرنے والی کتاب قرار دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے دلوں کو ایک ہی شریعت پر جمع دیتا، مگر یہ اس کی مشیت نہیں، بلکہ سارے لوگوں کو اختیار دیا گیا۔ البتہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، کیونکہ سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، لہذا کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے۔ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہیں گے اور آپ کو شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ اہل ایمان کو اہل کتاب کی بعض عہد شکنیوں کی مثالیں بتا کر اور کتاب الہی کو پس پشت ڈالنے کی داستان سنا کر ان سے دوستی گانٹھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی دوستی آپس میں ہی ہوتی ہے، تو مسلمانوں کی دوستی بھی آپس میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی روشنی میں ہمیں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔